الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه أحمده سبحانه وأشكر وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه إلى يوم الدين اما بعد. آج ہمارے پاس جو عقیدے کے موضوعات میں سے توحید سے متعلق احکام اور مسائل میں سے جو مسئلہ اور موضوع ہے وہ ہے توحید کی اقسام. توحید کی اقسام یہ گویا کہ عقیدے کے اہم ترین احکام اور مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توحید کی جو یہ تقسیم کی جاتی ہے، توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، ان تین اقسام میں یا ان تین چیزوں میں توحید کو تقسیم کیا جاتا ہے. یہ تقسیم جو ہے قرآن و سنت میں باقاعدہ اس نام کے ساتھ اس طرح تو موجود نہیں ہے، البتہ استقراء سے، تتبع سے اور چھان بین کرنے سے ہمیں قرآنی آیات کے اسلوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی یہ تین اقسام ہیں. اگر ہم قرآن کریم کی جو آیات ہیں ہم اگر ان پہ غور و فکر کریں، مثلا سورہ فاتحہ سے اگر ہم آغاز کریں تو اس کے اندر بھی اور اس کے علاوہ دیگر قرآن کریم کے مقامات اور آیات جو ہیں ان کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں تو قرآن کریم کی آیات کا تتبع یعنی چھان بین کرنے سے ہمیں یہ اسلوب ملتا ہے، قرآن کریم سے ہی اسلوب ملتا ہے کہ توحید تین قسموں میں تقسیم ہوتی ہے. لہٰذا اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ توحید کی جو تقسیم ہے یہ متاخرین نے کی ہے یا ابن تیمیہ کی ایجاد ہے یا فلاں کی ایجاد ہے، تو یہ اس کی عدم معرفت کی دلیل ہے. یہ اس بندے کی قلت علمی، عدم معرفت اور آپ سمجھ لیں کہ اس کی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس بندے نے قرآن کریم پر تدبر ہی نہیں کیا، غور و فکر ہی نہیں کیا. ہم اگر مثال کے طور پر سورہ فاتحہ سے اگر ہم آغاز کریں تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کون آپ میں سے بتائے گا الحمدللہ رب العالمین اس جملے کے اندر یا اس آیت کے اندر توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں حماد رفیع آپ بتائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. الحمدللہ رب العالمین کے اندر توحید کی کتنی اقسام بیان ہوئی ہیں یا کن توحید کی اقسام کی طرف اشارہ ہے؟ سر الحمد یہ تمام جنس کے لیے ہے، تمام قسم کی تعریفیں. تو اس کا تعلق کس توحید سے ہے؟ سر یہ اسماء و صفات سے ہوگا. یہ اسماء و صفات ہے. آپ بتائیے اسامہ خالد. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بتائیے الحمدللہ رب العالمین اس آیت کے اندر توحید کی کتنی اقسام بیان ہوئی ہیں؟ سر اس میں ایک تو رب العالمین ہے، تو یہ ہمارے پاس الوہیت، رب العالمین الوہیت ہے، ربوبیت، سوری سر، ربوبیت ہے جی جی. اور الحمدللہ آفشین آپ بتائیے. استاد محترم تینوں اقسام بیان ہو رہی ہیں، الوہیت بھی، ربوبیت بھی، اور کہاں الوہیت کہاں بیان ہوئی ہے؟ کہ رب ایک ہے نا، تو وہ سب کی سب تعریفیں یعنی کہ سب کی سب کوالٹیز اسی کے لیے ہیں. الوہیت یعنی کہ واحد ہے، وہ کیسے؟ ایک رب کا ذکر ہے، ایک سے زیادہ رب کا ذکر نہیں ہوا. واضح کریں نا. اصل میں اس آیت سے جب آپ کہہ رہے ہیں تینوں اقسام بیان ہوئی ہیں تو تینوں اقسام کو آپ نکالیں نا کہ کس جملے کے اندر یہ توحید ہے، کس جملے کے اندر یہ توحید ہے، کس جملے کے اندر یہ توحید ہے. اس طرح کر کے آپ بتائیں آیات میں سے نکال کر. رب جو ہے وہ ربوبیت بھی شو کر رہا ہے، ربوبیت بھی ظاہر ہو رہی ہے. رائٹ، ٹھیک ہے، احسن تھی. ہاں اس کے بعد اور للہ سے الوہیت ظاہر ہو رہی ہے. للہ سے الوہیت ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ حسر کا لی یعنی کہ صرف اللہ کے لیے ہی ہے سب. تو پھر اس میں تو نہیں ہوئی نا، پھر تو الحمد کے اندر ہوئی نا. حمد و ثنا یہ عبادت ہے اور عبادت الوہیت ہے.
اور اسماء و صفات العالمین میں، العالمین میں کیسے؟ یعنی کہ جو تمام کے تمام جہان ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ کی ہی اس میں صفات ظاہر یہ ہوتی وہی ہیں کہ ربوبیت کوئی کی تفصیل ہے، یہ وہی ربوبیت کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عالمین یعنی دونوں جہانوں پہ کا متصرف ہے اور مدبر ہے اور مالک ہے، یہ تو ربوبیت کی طرف اشارہ ہے۔ چلیے خیر، اس آیت کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت کے علاوہ کوئی ایسی آیت نہیں جس کے اندر تینوں توحید کی اقسام بیان ہوئی، الگ الگ آیات میں بیان ہوئی ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت ہے جس میں توحید کی تینوں اقسام بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، اس کی وضاحت کریں گے۔ لیکن سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کے اندر توحید کی دو اقسام بیان ہوئی ہیں، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت۔ الوہیت الحمدللہ، الحمدللہ، حمد جو ہے یہ تعریف ہوتی ہے اور تعریف عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا یہ عبادت ہے، اور عبادت کی جتنی اقسام ہیں یہ توحید الوہیت سے متعلقہ ہے، یہ توحید الوہیت یعنی توحید عبادت سے متعلقہ ہے۔ اور رب العالمین، یہ رب جو ہے یہ مضاف ہے اور العالمین مضاف الیہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جہانوں کا مالک ہے، اور یہاں جو ہے وہ یہ توحید ربوبیت کی طرف اشارہ ہے کہ تو جو دونوں جہانوں کا مالک، مدبر اور متصرف ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو توحید کی تینوں اقسام الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ہی آیت میں ان تینوں اقسام کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کو علماء نے جو ہے وہ غور و فکر کرنے کے بعد یہ اخذ کیا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیع، سورہ مریم کی آیت نمبر 65 ہے، 65 نمبر آیت ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما یہ ربوبیت ہے، یہ توحید ربوبیت ہے، جیسا کہ آگے اس کے بارے میں آیات جب آئیں گی تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ربوبیت کے اندر تین چیزیں یا دو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو مالک، خالق، مدبر ماننا، تین چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو مالک، خالق، مدبر ماننا، یہ ربوبیت سے متعلق ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما یعنی اللہ زمین و آسمان کا خالق بھی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں، ان کا مالک اور مدبر بھی ہے، تینوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، بس اسی کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر ڈٹے رہو، جمے رہو، چھوڑنا نہیں، استقامت کا مظاہرہ کرو۔ هل تعلم، یہ الوہیت ہے، فاعبدہ واصطبر لعبادتہ یہ جملہ الوہیت ہے، توحید الوہیت اس میں بیان ہوئی ہے۔ هل تعلم له سمیع، بس کیا تم اس کا ہم نام جانتے ہو، اس کا ہم پلہ جانتے ہو، سمیعا یعنی اس کے ناموں جیسا کوئی اور ہے جس کے ایسے نام پیارے پیارے ہوں، اسماء حسنہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ اسماء الحسنہ ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے لیے پیارے پیارے نام ہیں، ان کے الفاظ، ان کے معنی، ان میں موجودہ صفات، ان میں اللہ تعالیٰ کے جو افعال کا ذکر ہوا ہے یہ سارے کمال درجے پر فائز ہیں، ان میں کسی قسم کا کسی اعتبار سے ذرہ بھی نقص جو ہے ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت توحید کی تینوں اقسام کو شامل ہے، رب السماوات والارض وما بینہما یہ ربوبیت ہے، فاعبدہ واصطبر لعبادتہ یہ الوہیت ہے، هل تعلم له سمیع یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ یہ ان کی جو کلام الجواب المفید کے اندر موجود ہے صفحہ نمبر 9 پر۔ ایک شبہ اور مغالطہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے ماضی میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اور وہ شبہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو کہ جہمی عقیدہ سے متاثر ہے، اس کا حسن السقاف ہے، غالباً اس کا نام حسن بن سلیم السقاف، اس نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر اس نے یہ شبہ پیدا کیا ہے اور یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ جو علماء اہل سنہ یہ جو تقسیم کرتے ہیں توحید کی، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کی تین اقسام میں، یہ دراصل جو نصارہ کا، عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے، یہ اس کی تائید کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو ان کی جو عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین ہے۔ تو آپ پہلے بتائیے ذرا کہ کیا عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث اس سے ثابت ہوتا ہے؟ پہلے تو بتائیں آپ، جو بار بار آپ ہے اسی سے میں پوچھتا ہوں، نورین آپ بتائیے کہ عقیدہ تثلیث ہے کیا؟ استاذ عقیدہ تثلیث میں یہ ہے کہ باپ، بیٹا، روح القدس، وہ یہ کہتے ہیں نا، سیدنا جبرائیل اور سیدنا عیسیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ، ان تینوں کو مکس کر کے پھر کہتے ہیں وہ تین الگ بھی ہیں اور اکٹھے ہو کے ایک مجسم بھی بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ان میں تقسیم بھی کیا ہے اور ان کو ملا کے ہم ایک بھی بناتے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں، لیکن یہ اتنا کمپلیکس ہے کہ عام عیسائی اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا، بس وہ اس پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔
यानी आम टोटल ईसाई या शिरक है खास, ये। आम ईसाई या खास ईसाई भी इसको नहीं समझ पाता, जी उस्ताद। ना आम समझता है ना खास समझता है और ना समझा सकते हैं। अगर उनसे पूछो कि तीनों में एक है कैसे है बताइए जरा, तो वो आपको ऐसे घुमाएंगे कि उनको खुद भी पता नहीं चलेगा कहाँ से घुमाया, कहाँ लाके छोड़ा है और कहाँ छोड़ना चाहिए था। कहते हैं तीनों में एक है, एक लाहूती है एक नासूती है, एक लाहूती है और एक नासूती है। यानी उनकी इस्तिलाहात हैं लाहूती और नासूती, मतलब मुख्तलिफ उन्होंने तसर्रुफात और मुख्तलिफ जो है वो ड्यूटियां तकसीम की हुई हैं कि जो अब है उसका काम ये है, जो इबन है उसका काम ये है और रूहुल कुदुस का काम ये है, और ये तीनों मिलकर जो ड्यूटियां करते हैं ये उलूहियत है। ये क्या है? ये उलूहियत और इलाह है। अलमुहिम कभी कभी तो वो कहते हैं कि तीनों मिलकर एक हैं, कभी कहते हैं कि तीनों में से हर एक है और फिर वो हर एक दूसरे का मुतबादिल है। मुख्तलिफ अल्फाज हैं। खुलासा कलाम ये है कि ये एक ऐसा बातिल अकीदा है तसलीस का कि इसको अकानीम सलासा भी कहते हैं, इसको अकानीम सलासा या सलासा अकानीम भी कहते हैं। तीन अकानीम या अकानीम यानी तीन बुनियादें जिन पर इनका अकीदा कायम है। और ये अकीदा तसलीस अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसको कुफरिया अकीदा करार दिया है। तो वो कहते हैं कि अगर आप तौहीद को तीनों चीजों में तकसीम करोगे तो इससे जो है वो अकीदा तसलीस जो है उसकी मुमासलत और मुशाबत लाजिम आती है। तो बताइए मुझे, अगर तौहीद की तीन अकसाम करने से ईसाइयों का जो अकीदा है अकीदा तसलीस उसकी तायीद होती है, तो फिर तो तीन वितर पढ़ने से भी होती है, मगरिब की 3 रकत पढ़ने से भी होती है। अब वो कह सकते हैं कि आप मगरिब की नमाज 3 रकत पढ़ते हो इस वजह से चूंकि 3 इलाह है, हर एक के लिए एक रकत है, नाउज़ बिल्लाह। आप 3 वितर पढ़ते हो और हर एक के लिए एक वितर है, इस तरह करके 3 हो जाते हैं। इस तरह के कई अहकाम में 3 की अदद को मलूज़े खातिर रखा गया है। 3 की अदद को वुजू के अंदर आज़ा के धोने में 3 दफा को इस तरह जिक्र व अस्कार जो हम नमाज में करते हैं 3 दफा जो है वो पढ़ना ज्यादा अफजल है। सुबहाना रब्बी अल्लाह या इस तरह के जो अस्कार हैं, इस तरह बहुत सारी चीजों के अंदर 3 की अदद को मलूज़े खातिर रखा गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से कोई 3 डेलों से कम जो है वो इस्तिंजा ना करे, और कई चीजों के अंदर जो है वो 3 की अदद को मलूज़े खातिर रखा गया। इस तरह तो फिर इसका क्या जवाब देंगे हम? अगर हम इस तकसीम से अकीदा तसलीस ईसाइयों का हम कहेंगे कि उसकी ताकीद और तायीद होती है, तो फिर तो इन मसाइल के अंदर भी उनकी तायीद होती है। फिर इसका भी जवाब देना चाहिए इन हजरात को जो ये एतराज करते हैं। तो इनको तौहीद की अकसाम पे ही चिढ़ क्यों है? असल में जो अल्लाह ताला की अस्मा व सिफात में तावील करते हैं उनको असल में इस चीज से चिढ़ है कि अगर हम इसको तकसीम करेंगे तो इस तरह तो अल्लाह ताला के अस्मा सिफात और अफ़ाल अलग अलग हो जाएंगे। रबूबियत से अल्लाह ताला के अफ़ाल साबित होंगे और उलूहियत से अल्लाह ताला की सिफात और खूबियां और खुसूसियात साबित होंगी। इस तरह अस्मा व सिफात से अल्लाह ताला के नाम और सिफात साबित होंगी। तो इस तरह से वो इस तौहीद की अकसाम पे एतराज करते हैं और ब्लेम ये करते हैं, कहते हैं कि इससे जो इस नसारा का अकीदा तसलीस है वो साबित होता है। उसका जवाब 2 चीजों से दिया जा सकता है। एक तो ये है कि नसारा का अकीदा तसलीस जो है ये खबीस और बातिल अकीदा है। ये खबीस और बातिल अकीदा है जिसकी बुनियाद 3 माबूदों को साबित करना है। और वो अब इसको आप भी कहते हैं, अब इबन और रूहुल कुदुस कहते हैं 3 अकानीम सलासा है, 3 मिलकर एक इलाह बनता है और हर एक की अलग अलग खुसूसियात है। तो इस अकीदे के कुफरिया होने के सबब अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में इनकी तकफीर की है। ये अकीदा कुफरिया है और हर इस हामिल अकीदे के जो लोग हैं उनकी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तकफीर की है। अल्लाह ताला फरमाता है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, अलबत्ता तहकीक कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह ताला तीनों में से एक है। सालिसु सलासा यानी 3 में से एक है। वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहु वाहिद, और नहीं है कोई भी इलाह मगर इलाह वाहिद है, एक अल्लाह है। व इल्लम यंतहु अम्मा यक़ूलूना, अगर ये लोग बाज नहीं आएंगे उससे जो वो कहते हैं ला यमस्सन्नल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, तो अलबत्ता जरूर छुएगा पहुंचेगा उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया उनमें से दर्दनाक अज़ाब। सूरह माइदा की आयत नंबर 73 है। अब इस आयत के अंदर सराहत के साथ इस अकीदे का बुतलान है और इस अकीदे की खबासत को वाज़े किया गया है और इसके हामिलीन की तकफीर की गई है कि ऐसे लोग जो ये अकीदा रखते हैं वो काफिर हैं। और अफसोस की बात यह है, जैसे मैंने पहले भी इशारा किया था इस बात की तरफ, कि हमारे मुसलमानों के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के नजरियात या इससे करीब नजरियात रखते हैं। मसलन नबी करीम अलैहिस्सलाम को नूर मिन नूरिल्लाह कहना कि अल्लाह के नबी अल्लाह के नूर में से हैं, ये भी गोया कि अकीदा तसलीस के करीब है। ये भी अकीदा तसलीस के
قریب قریب ہے کہ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے 2 یا 3 حصے ہیں، ایک رسول کریم علیہ السلام کے اندر ہے اور ایک جو ہے فرشتوں کے اندر ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر ہے، وہ بھی نورانی ہے، یہ بھی نورانی ہے اور وہ بھی نورانی ہے، لہذا تینوں مل کر ایک نعوذ باللہ الہ بنتا ہے۔ تو یہ بالکل، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی اہل باطل ہیں یا گمراہ فرقے ہیں، ان کے جو گمراہ عقائد ہیں، باطل نظریات ہیں، وہ اکثر اہل باطل سے لیے گئے ہیں، وہ اکثر جو سابقہ ادیان اور مذاہب ہیں ان سے لیے گئے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر شیعہ اور رافضہ کے ہاں اور جو دروز ہیں، ایک فرقہ ہے رافضہ میں سے، نصیریوں میں سے، نصیری اور دروز، اور یہ سارے باطنی فرقوں میں سے ہیں۔ جو رافضہ کے باطنی فرقے اسماعیلی ہیں، ان کی ہی شاخیں اور برانچز ہیں، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ روحیں جو ہیں وہ نسخ ہونے کے بعد دیگر چیزوں میں منتقل ہو جاتی ہیں، مرنے کے بعد وہ دیگر چیزوں کی شکل میں دنیا میں آتی ہیں۔ مثلا کوئی اگر اچھا آدمی ہے، دنیا میں خیر کے کام کرتا ہے، تو وہ اچھے پرندے یا اچھی چیز کی صورت میں آ جاتی ہے، اور اگر کوئی گندا ہے تو وہ کتے اور خنزیر کی شکل میں آ جاتی ہے۔ اس کو عقیدہ تناسخ کہتے ہیں، تناسخ الارواح، تناسخ الارواح یعنی روحوں کے نسخ ہونے کا عقیدہ۔ اب یہ عقیدہ جو ہے یہ ہندوؤں سے لیا گیا ہے۔ اس طرح عیسائیوں کے اندر بھی یہ عقیدہ موجود ہے، تناسخ کا عقیدہ عیسائیوں میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہندوؤں کے اندر بھی موجود ہے، اور یہی عقیدہ ہمارے مسلمانوں نے جو نصیری ہیں، جو اسماعیلی ہیں، رافضہ کے فرقوں میں سے گمراہ ترین فرقہ اسماعیلیہ ہے، اور اسماعیلیہ کی کئی ایک شاخیں ہیں یا کئی ایک ان کے فرقے ہیں، ان میں سے نصیریہ جو کہ شام میں اس وقت سوریہ کے اندر جو حکمران ہے بشار الاسد، حافظ بشار الاسد، یہ نصیری عقیدے کا مالک ہے۔ اس وجہ سے وہ اہل سنہ کو بے رحمی سے قتل کیے جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو نفرت کرنے والے ہیں صحابہ کرام سے اور اسی طرح مومنین سے، اہل سنہ سے، وہ نصیری ہیں۔ اس طرح دروز، یہ بھی شام میں موجود ہیں، دروزی اور درزی، یہ ایک عقیدہ ہے، گمراہ ترین فرقہ ہے جو کہ اسماعیلیہ میں سے ہی نکلا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر آغا خانی وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہ سارے اسماعیلیہ باطنی عقائد کے نظریات کے حاملین ہیں۔ اسی طرح جو باطنیہ جنہوں نے کرامتہ تھے، جنہوں نے حجر اسود کو چرا لیا تھا اور وہاں سے اٹھا کے لے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر واپس لایا گیا، کئی سالوں تک جو ہے بیت اللہ کا طواف بغیر حجر اسود کو استلام کیے ہوتا رہا، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے لیے اس میں اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف۔ المہم، ہمارے مسلمانوں کے بعض گمراہ فرقوں کے اندر بھی یہ عقائد موجود ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے جو عقیدہ تثلیث ہے اس کا بطلان اور اس کے حاملین کی تکفیر کی ہے، جبکہ جو توحید کی تقسیم ہے یہ تو قرآن میں موجود ہے اور قرآن کریم سے ثابت ہے، اور قرآن کریم پر ایمان لانے والے مومنین کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب بھی ہے، خالق، مدبر، مالک، اور اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اچھے اچھے نام اور صفات کا مالک بھی ہے۔ اب یہ قرآن کریم کی آیات ساری اسی پہ دلالت کرتی ہیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ توحید کی جو تقسیم ہے الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات میں، یہ ابن تیمیہ کی ایجاد ہے، اس سے پہلے تو اس کا وجود بھی نہیں تھا۔ یہ اس قائل کی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس بندے کی کم علمی اور عدم معرفت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جبکہ یہ توحید کی جو تقسیم ہے ربوبیت اور الوہیت اور اسماء و صفات، یہ بہت پہلے علماء نے اس کو استعمال کیا ہے، جیسا کہ امام ابو عبداللہ عبید اللہ ابن محمد ابن بطہ الاکبری، جن کا پہلے بھی ہم نے جب عقیدے کے ناموں میں ہم نے ذکر کیا تھا، تو ان کی کتاب الابانہ عن شریعت الفرقۃ الناجیہ یا الابانۃ الصغریٰ بھی اسے کہتے ہیں، اس کتاب میں انہوں نے توحید کی تینوں اقسام کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ان کی ولادت اور ان کی وفات جو ہے وہ 387 ہجری میں ہوئی ہے، 387 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، گویا کہ یہ 4 صدی ہجری کے امام ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے ایسے ائمہ کا ذکر کروں گا کہ جنہوں نے 2 صدی ہجری میں بھی توحید کی اقسام کو ذکر کیا ہے۔ امام حافظ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق ابن مندہ، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ان کی کتاب التوحید جو ہے یہ مستند کتابوں میں سے ہے، مسند کتابوں میں سے، یعنی جن میں عقیدے کے مسائل کو سند کے ساتھ حدثنا اخبرنا کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے، یعنی ہمارے عقیدے کے مسائل بھی سند کے ساتھ محفوظ ہیں۔ ان کی وفات جو ہے ابن مندہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی 395 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی یہ بھی 4 صدی ہجری کے امام ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب التوحید کے اندر، معرفت اسماء اللہ کے اندر، توحید کی تینوں اقسام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح امام قاضی ابو یوسف جو کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، قاضی ابو یوسف جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، ان کی وفات 182 ہجری میں ہوئی ہے، 182 میں ان کی وفات 182 میں ان کی وفات ہوئی ہے، 182 ہجری میں، بہت پہلے، یعنی گویا کہ 2 صدی ہجری کے امام ہیں۔
दूसरी सदी हिजरी के ये इमाम है और इमाम अबू हनीफा के जो है वो काबिल तरीन शागिर्दों में से इन्होंने भी तौहीद की अक़साम की तरफ इशारा किया है, जैसे कि इमाम इब्न मंदा ने इमाम इब्न मंदा रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब तौहीद के अंदर उनसे कलाम नकल की है, इमाम अबू यूसुफ से, काजी अबू यूसुफ से इमाम इब्न मंदा ने अपनी किताब तौहीद में कलाम नकल की। उस कलाम में इन तीनों अक़साम की तरफ इशारा मौजूद है। इसी तरह इमाम अबू हनीफा ने बज़ाते खुद उनसे भी इन तीनों अक़साम की तरफ इशारा मौजूद मनकूल है। इसी तरह इमाम अबू जाफर अत-तहावी जो अहनाफ के बड़े उलमा में से, जिनकी वफात 321 हिजरी में हुई, 321 हिजरी में हुई, उनसे भी ऐसी इबारतें मिलती हैं कि जिनमें तौहीद की तीनों अक़साम की तरफ इशारा है और तीनों अक़साम की तरफ उन्होंने इशारा भी किया और जिक्र भी किया है इन तीनों अक़साम को। इससे पता चलता है कि ये जो तौहीद की तकसीम है, रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफात, ये उलमा की कलाम में मुतक़द्दिम उलमा, पहले उलमा से भी हम तक पहुंची है। और ये कोई इब्न तैमिया की इजाद नहीं है कि ये कह दिया जाए कि इब्न तैमिया ने सबसे पहले इस मसले को छेड़ा है और ये तकसीम की है और ये तो ईसाइयों के अकीदे से मिलती जुलती, लिहाजा इसका इनकार कर दिया जाए, ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब हम ये तो मतलब इतराज, एक शुबा था और उसका जवाब था, और इसका जवाब हमने दो चीज़ों से दिया। एक तो ये है कि ये जो ईसाइयों का अकीदा तकलीफ है, ये अकीदा खबीस और बातिल नजरिया और अकीदा है। अल्लाह ताला ने इसके बातिल होने की वजह से, इसके कुफरिया होने की वजह से इसके हामिलीन जो हैं उनकी तकफीर की है, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू से, ये इस कौल से। और इसी तरह ये कोई जदीद चीज़ नहीं है, कोई नई तकसीम नहीं है कि हम इसको बिदअत कह दें, बल्कि ये मुतक़द्दिम उलमा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला से लेकर उनके शागिर्द और शागिर्दों के शागिर्द और उसके बाद तक उलमा ने इस तकसीम को नकल किया है। और ये कुरान करीम से इस्तिक़रा है, ये कुरान करीम से ततब्बो के बाद ये तकसीम। अब देखिए, अगर हम ये बात करेंगे तो फिर जो उसूल उलमा ने बनाए हैं, अब उसूल भी तो इस तरह इन अल्फाज के साथ किताब व सुन्नत में नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, अल यकीन ला यज़ूलु बिशक, एक कायदा और उसूल है अल यकीन, कायदे फिक्रिया में से अल यकीन ला यज़ूलु बिशक, कि यकीन को महज शक की वजह से नहीं छोड़ा जा सकता। और ये नबी अलैहिस्सलाम की उस हदीस से लिया गया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इदा वजद अहदुकुम फी बत्नी शैअन, कि जब तुम में से कोई अपने पेट में कोई चीज महसूस करे, गड़बड़ हो, और उसे ये लगे अखराज मिन्हु शै अम लम यखरुज, क्या उससे हवा खारिज हुई है कि नहीं, फला यखरुजन्ना हत्मा यत्ता यस्मा सौतन औ यजिद रिहन, उस वक्त तक नमाज छोड़कर ना जाए जब तक वो स्मेल या उसकी आवाज को न सुन ले या महसूस ना कर ले। तो ये एक हदीस ने कायदा बयान कर दिया, और इस हदीस से उलमा ने ये कायदा बना लिया, अल यकीन ला यज़ूलु बिशक, कि जब तक यकीन के मुकाबले में यकीन ना आ जाए तब तक हमें यकीन को माज शक की वजह से नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह तो फिर सारे कायदे भी इन अल्फाज के साथ हमें किताब व सुन्नत से नहीं मिलेंगे, बल्कि तमाम उलूम जो दीनी है वो इन अल्फाज के साथ हमें नहीं मिलेंगे। उलमा ने गौर व फिक्र करके, ततब्बो और जो है वो छानबीन करके ये अखज़ किए हैं। तो इसी तरह तौहीद की तकसीम है, जैसे कि हमने इसके दलाइल को जिक्र किया। अब तौहीद की तकसीम के बाद हम इसकी तफसील में दाखिल होते हैं। तौहीद की जो अक़साम हैं उनकी जो डिटेल और तफसील है, अब हम इसमें दाखिल होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहली किस्म है तौहीद रुबूबियत। तौहीद रुबूबियत, और रुबूबियत ये रब से है, निस्बत है रब की तरफ, यानी ऐसी तौहीद जो अल्लाह ताला की रुबूबियत को साबित करने के लिए है, और ये अहम तरीन अक़साम में से है। और पहली है रुबूबियत, पहले है, उसके बाद उलूहियत है, उसके बाद अस्मा व सिफात है। बाद उलमा ने तौहीद रुबूबियत और अस्मा व सिफात को एक माना है और उलूहियत को दूसरी किस्म माना है, और रुबूबियत को नाम दिया है तौहीद अल इल्मी अल खबरी, तौहीद अल इल्मी अल खबरी। ये बात इसके अंदर मौजूद नहीं है, ये बात इसके अंदर मौजूद नहीं है। बाज़ उलमा ने, मुतक़द्दिम उलमा ने, जैसा कि इमाम तहावी हैं, इस तरह इब्न अबील इज़्ज़ हैं, जिन्होंने शरह अक़ीदा तहाविया के अंदर इस तकसीम की तरफ इशारा किया है। मुतक़द्दिम उलमा के यहाँ तौहीद अस्मा व सिफात और तौहीद रुबूबियत को एक किस्म शुमार किया गया है। तौहीद अस्मा व सिफात और तौहीद रुबूबियत को एक किस्म शुमार किया गया है और उलूहियत को दूसरी किस्म। और तौहीद रुबूबियत और अस्मा व सिफात को क्या नाम दिया गया है? तौहीद अल इल्मी अल खबरी, तौहीद अल इल्मी अल खबरी।
اور توحید الوہیت کو نام دیا گیا ہے توحید العملی الارادی، توحید العملی الارادی، یعنی اس کے اندر ارادہ اور عمل ہے، اور علمی الخبری کے اندر جاننا ہے اور خبر دینا، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر متعلق ہے، اس سے متعلق ہے۔ تو اسماء و صفات اور ربوبیت ایک قسم بنائی گئی ہے متقدم علماء کے ہاں، پہلے علماء کے ہاں، جیسا کہ بعض علماء نے یہ اس تقسیم کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اس کو نام دیا ہے توحید العلمی الخبری، اور الوہیت کو نام دیا ہے توحید العملی الارادی، توحید العملی الارادی۔ تو ربوبیت کی ہم سب سے پہلے تو ڈیفینیشن تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ تو ربوبیت یہ رب سے ہے، اور آپ جب الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کرتے ہیں، الحمد میں الف لام استغراق کا ہے، الف لام جنس اور استغراق کے لیے ہے، یعنی تمام قسم کی جو تعریفات ہیں، تو تعریف کی تمام اقسام کو یا جنس کی تمام افراد کو شامل کرنے کے لیے الف لام استغراق کا لایا گیا ہے، اور الف لام کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے استغراقیہ بھی ہے۔ تمام قسم کی تعریفات للہ رب العالمین، اس رب کے لیے دو جہانوں کا پالنے والا یا اس کا مالک ہے۔ تو رب کے اندر تین چیزیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، تین چیزیں آتی ہیں، خالق، مالک، مدبر۔ خالق، مالک، مدبر۔ خالق پیدا کرنے والا، مالک ان کا مالک، اور مدبر ان کے معاملات کو چلانے والا، ان کے معاملات کو یعنی زمین و آسمان کائنات کے نظام کو چلانے والا، مالک، متصرف، یہ رب کا معنی ہے۔ تو عربی زبان میں رب مالک کو کہتے ہیں، جیسا کہ بعض احادیث میں آتا ہے، جو لونڈی کا مالک ہوتا ہے اس کو بھی رب کہا گیا ہے، رب العبدی، رب الامتی، لونڈی کا مالک یا اس کا آقا، اس کو بھی رب کہا جاتا ہے۔ اس طرح قرآن کریم میں ہے سورہ یوسف کے اندر، ان ربی احسن مثوائی، کہ میرے جو مالک ہے اس نے مجھے مطلب میری عزت کی ہے، میری تربیت اور میری جو ہے انہوں نے دیکھ بھال کی ہے اور مجھے کھلایا پلایا ہے۔ احسن مثوائی کا مطلب انہوں نے میرے مقام کا خیال کیا ہے، میری تربیت کی ہے، مجھے اچھے طریقے سے پالا ہے، تو اس وہاں بھی رب مالک کے لیے بولا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے احادیث کے اندر بھی بے شمار مقامات پہ رب الامتی، رب العبدی، رب الدابتی، رب البیت، گھر کا مالک، جیسا کہ آتا ہے عبد المطلب کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے دادا کے بارے میں، کہ جب ابراہ نے بیت اللہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا انا رب الابل، انا رب الابل وللبیت رب، میں اونٹنیوں کا رب ہوں، یعنی مالک، میں اونٹنیوں کا رب اور مالک ہوں، اور بیت اللہ کا رب اور مالک ہے، مجھے اونٹنیاں واپس کر دو، اور باقی رہی بیت اللہ کی تو اس کا رب ہے جو اس کی حفاظت کرنے والا ہے، میری اونٹنیاں مجھے واپس کر دو۔ یہاں انہوں نے کیا کہا تھا عبد المطلب نے، نبی علیہ السلام کے دادا نے، انا رب الابل، میں اونٹوں کا رب ہوں، اونٹوں کا مالک، اور یہ بکثرت عرب استعمال کرتے تھے رب کا معنی۔ تو رب کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، رب کا معنی مربی بھی ہے، جیسے جو ہے وہ سورہ یوسف کے اندر مربی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اصطلاح میں جب رب کا معنی یا ربوبیت استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد پختہ یقین، ایمان اور اعتقاد اور اقرار کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب، مالک، خالق، رازق اور زندہ کرنے والا، مارنے والا، نفع نقصان کا مالک ہے۔ یہ سارے جو معاملات اور افعال ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کا مالک اور متصرف ماننا، یہ ربوبیت، اللہ تعالیٰ کو یعنی اس بات کا پختہ یقین اور ایمان رکھنا کہ بے شک اللہ ہی ہر چیز کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے اور زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ اور خلاصہ کلام تین چیزیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، تین چیزوں کو ماننا کہ بے شک اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مدبر ہے، یہ تین چیزیں ہیں۔ اور وہ تین چیزیں یہاں اس کے اندر آگے ذکر کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی توحید ربوبیت کن چیزوں کو شامل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت میں متفرد اور یکتا جاننے سے تین چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھنا، اور یہ اللہ کے خالق ہونے، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونا اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اور اس پر ہم الہاد کے اندر تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے عقلی نقلی دلائل وغیرہ، اور یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال کو تسلیم کرنا، جیسا کہ پیدا کرنا، رزق دینا، زندہ کرنا، مارنا، نفع نقصان دینا اور روکنا وغیرہ، عطا کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں اور یہ ربوبیت کا حصہ ہے، اور یہ ربوبیت کا حصہ ہے۔ اور اسی مناسبت سے علماء، جیسے میں نے بتایا، اسماء و صفات کو ربوبیت کی قسم شمار کرتے ہیں۔ بعض علماء
اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات کو ربوبیت کی قسم شمار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اکثر جو نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے افعال پہ دلالت کرنے والے ہیں، جیسا کہ الرزاق ہے، الرازق ہے، الوہاب ہے، اور المالک ہے، المدبر ہے، المالک ہے، الخالق ہے، اور اس طرح الحافظ ہے، الحفیظ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ القادر ہے، القدیر ہے، العالم ہے، العلیم ہے، العلام ہے، الخلاق ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جن میں ربوبیت کی طرف اشارہ ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر ایمان لانا، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے افعال سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے متعلق ہے، جیسا کہ ہم نے الہاد کے اندر بھی خلاصتاً یہ موضوع پڑھا تھا، تو اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے اس کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جس نے قضاء و قدر کا انکار کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کیا، جیسے کہ ہم نے گزشتہ ہمارے لیکچرز کے اندر پڑھا تھا اہل سنہ کی جو وسطیت اور اعتدال ہے گمراہ فرقوں کے مقابلے میں، اس میں ہم نے قدریہ اور جبریہ کے مقابلے میں جو اہل سنہ کا ایک اعتدال کا منہج ہے، ایک وسطیت اور اعتدال اور میانہ روی والا موقف ہے، وہ ہم نے ذکر کیا تھا، اور ہم نے قدریہ اور جبریہ کے گمراہ موقف کو بھی اختصار کے ساتھ پڑھا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے افعال سے متعلق ہے قضاء و قدر۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلے لکھے ہیں اور انسانوں کی تقدیر کو لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ حکمت سے یہ چیزیں مقدر کی ہیں، حکمت سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر خالی نہیں ہے۔ توحید ربوبیت کے دلائل کیا ہے؟ توحید ربوبیت کے دلائل جیسے ہم الہاد کے اندر پڑھ چکے ہیں، عقلی بھی ہیں، نقلی بھی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات ایسی ذکر کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ معروف آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار صفات اور افعال کو ذکر کیا ہے اپنی ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کو اس وجہ سے ثابت کیا ہے، اور جب ربوبیت کو سارے مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا ہے ربوبیت کو الوہیت کے لیے، کہ جب تم مجھے خالق، مدبر اور مالک مانتے ہو تو پھر عبادت کا مستحق بھی مجھے مانو۔ پھر عبادت کا اس کو کہتے ہیں دلیل التزام، دلیل الزام یا دلیل التزام۔ تو ربوبیت میں دلالت الزام اور دلالت تضمن ہے، دلالت تضمن اور دلالت التزام اور الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کئی ایک صفات کا ذکر اور افعال کا ذکر کیا، جیسا کہ زمین و آسمان کی تخلیق کرنا، رات دن کا بدلنا، دریا و سمندر میں کشتیوں کا چلانا اور انہیں لوگوں کی روزی اور خوراک کا ذریعہ بنانا۔ کشتیاں چلتی ہیں، لوگ کاروبار کرتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں، آمد و رفت ہوتی ہے، اور جو ہے وہ درآمدات برآمدات ہوتی ہیں، اور سمندر سے مچھلی پکڑتے ہیں، خوراک بناتے ہیں، اور جوہرات اور ہیرے نکالتے ہیں، اور کئی اس سے کام ہوتے ہیں۔ رات دن کا آنا جانا بدلنا، رات اپنے وقت پہ آتی ہے، دن اپنے وقت پہ آتا ہے، یہ بغیر چلانے والے کے نہیں ہو سکتا، یہ بغیر پھیرنے والے کے نہیں ہو سکتا۔ دریا و سمندر میں کشتیوں کا چلانا اور آسمان سے بارش اتارنا، بارش کے ذریعے بنجر اور غیر آباد شور زدہ زمین کو زندہ و آباد کرنا، چوپایوں کو انسانی خدمت کے لیے پیدا کرنا، ہواؤں کا چلانا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی بادل ادھر لے جا رہی ہیں، کبھی بادل ادھر لے جا رہی ہیں، کبھی ادھر بارش برسا رہی ہیں ہوائیں، کبھی ادھر برسا رہی ہیں، یہاں سے بارش برستی ہوا چلتی دوسری طرف لے جاتی ہے، وہاں سے آگے لے جاتی ہے، وہاں سے ادھر لے جاتی ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سارے مناظر ہیں، بادلوں کے زمین و آسمان کے درمیان اس کو معلق کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ساری ربوبیت کے دلائل ہیں۔ اس طرح کے بے شمار دلائل قرآن کریم میں، جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر، اس طرح کئی اور صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دوسری آیت ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا اور طاقت والا اور نہایت مضبوط ہے۔ المتین، متانت کہتے ہیں مضبوطی کو، متانت کہتے ہیں مضبوطی کو۔ فطرت و عقل سے دلائل، یہ ہم الہاد کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ فطرت، انسان کی نیچر بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ کائنات کا خالق اور مدبر اور مالک ہے، اور جب خالق اور مالک اور مدبر عظیم صفات سے موصوف ہے تو پھر واجب ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، ہم واجب ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا دلیل اور فطرت کے بارے میں، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی ینصرانی او یمجسانی، اس حدیث کے اندر پڑھا تھا، اور اسی طرح جو ہے
वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, इस तरह कई और आयत अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर जिक्र की हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने मीसाक और मुआहदे का जिक्र किया है, अंबिया से भी और दीगर कौमों से भी और आदम की औलाद से भी। कुछ सवालात हैं हमारे मौजू से मुताल्लिक। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या मुशरिकीन तौहीद रुबूबियत को मानते थे? हाँ बताइए नौरीन। जी उस्ताद, वो रब तो मानते थे लेकिन उसको इलाह नहीं मानते थे। आसान। तो क्या तौहीद रुबूबियत को मान लेना इस्लाम में दाखिल होने और निजात के लिए काफी है? नहीं उस्ताद मोहतरम, क्यों नहीं? अगर ऐसा होता तो मुशरिकीन मक्का भी फिर कामयाब होते। क्यों नहीं? क्योंकि जब आप इबादत किसी और की करेंगे तो उसका मतलब यह है कि आप शरीक बना रहे हैं, और शिरक अल्लाह ताला माफ नहीं करते, उसके अलावा जो वो चाहे माफ कर सकते हैं। हाँ, कौन बताएगा? इसको वाजे करें जरा मसले को, कोई पढ़ा लिखा जवाब दें ताकि हम किसी को मुतमईन कर सकें। उस्ताद ये कैसे हो सकता है किसी एक शख्स को हम अपना बड़ा माने और फिर बात किसी और की माने, और उसको कहे आप मेरे बड़े हैं लेकिन मैं फिर बात किसी और की मानूंगा? अगर इंसानों के नजरिए से देखा जाए ना, मतलब घर का सरबराह अगर बाप या माँ मिसाल के तौर पर दोनों हैं, लेकिन हम कहें हम पड़ोसी की बात मानेंगे, आप बड़े हैं लेकिन बात मैं उनकी मानूंगा, तो ये अकली लिहाज से भी अजीब सी बात लगती है। किसी को आप बड़ा मान भी रहे हैं लेकिन जो वो कह रहे हैं वो आप सुनने को तैयार नहीं, उसको मानने को तैयार नहीं। अहसनत या नूरीन, अहसनत। लेकिन आप इसको दूसरे अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि जो शख्स तौहीद उलूहियत को नहीं मानता उसने रुबूबियत को भी नहीं माना। तो मैं ये बात कर रहा था कि जिसने उलूहियत को नहीं माना उसने दर हकीकत उसने रुबूबियत का भी हक अदा नहीं किया, क्योंकि रुबूबियत हमसे तकाजा करती है कि हम उलूहियत को माने। इस वजह से कहते हैं हर अल्लाह ताला को रब मानने वाला अल्लाह को खालिक मानने वाला नहीं हो, अल्लाह ताला को इबादत का मुस्तहिक और इलाह मानने वाला नहीं होता, लेकिन हर अल्लाह ताला को सिर्फ इबादत का मुस्तहिक मानने वाला, सिर्फ अल्लाह को, वो रुबूबियत को भी मानने वाला है। रुबूबियत तकाजा करती है हमसे उलूहियत का, कि हम अल्लाह ताला को इलाह भी माने, हम अल्लाह, और उलूहियत को जिसने मान लिया उसने रुबूबियत को भी मान लिया, क्योंकि उलूहियत को तब मानेगा जब रुबूबियत का इकरार करेगा। तो ये दलालात हैं, दलालते तज़म्मुन, दलालते इल्जाम या इल्तिजाम, और ये दलालते मुताबकत, ये इंशाल्लाह आगे इनका जिक्र आएगा, हम इंशाल्लाह इनको पढ़ेंगे। अलमुहिम अल्लाह ताला को जब रब और खालिक और मालिक मानते हो तो फिर अल्लाह ताला इबादत का भी मुस्तहिक वही है। जो ना रब है, ना खालिक है, ना मालिक है, मुदब्बिर भी नहीं, मालिक भी नहीं, उसकी तुम इबादत क्यों करते हो? उसके सामने क्यों झुकते हो? गोया कि तुमने, फिर इसका मतलब ये है कि और के अंदर भी रुबूबियत का आपने ये मतलब कि इकरार किया, और भी कोई रब है, खालिक और मालिक और मुदब्बिर है, तो ये हकीकत में रुबूबियत के भी मुनाफी है। और अगर रुबूबियत निजात के लिए या इस्लाम के लिए काफी होती तो अल्लाह ताला अंबिया को ये उलूहियत का दावा देकर ना भेजता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो कुफारे मक्का के साथ जिहाद किया है, वो जिहाद तो फजूल था ना, नाउज़ुबिल्लाह। अगर वो उनकी रुबूबियत को मानना काफी था जन्नत में जाने के लिए और उनके इस्लाम में दाखिल होने के लिए, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उनको जो है वो तौहीद की दावत दी। वो किस तौहीद की दावत थी? वो तो सारे रुबूबियत को मानते थे। इसका मतलब रुबूबियत काफी नहीं है, रुबूबियत के साथ उलूहियत और अस्मा व सिफात को मानना भी जरूरी है, और ये तकाजा है रुबूबियत का, और ये तकाजा है रुबूबियत का। इसी तरह यहाँ एक अहम बात जिसकी तरफ मैं इशारा करना जरूरी समझता वो ये है कि बाज मुतकल्लिमीन ला इलाह का तर्जुमा पता क्या करते हैं? वो कहते हैं ला कादिरुन अलल इख्तिराई इल्लल्लाह, ला कादिरुन अलल इख्तिराई इल्लल्लाह, औ ला कादिर अलल इख्तिराई इल्लल्लाह। नहीं है कोई नए सिरे से, या आप समझ लें कि वजूद में लाने वाला, पैदा करने वाला सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई खालिक सिवाय अल्लाह के। अब खालिक खाली ये तर्जुमा करना ला इलाह का, ये हकीकत में एक तलबीस है और तदलीस है, और ये तो अहले मक्का फिर सारे मोमिन हो जाएंगे। अगर कोई बंदा ये कहे कि ला इलाह का मतलब ये है नहीं है कोई पैदा करने पर कादिर मगर अल्लाह, तो ये तो अहले मक्का भी मानते थे, फिर तो सारी दुनिया, बल्कि सारे ही मानते हैं, अक्सर दुनिया मानती है कि पैदा करने वाला अल्लाह ही है,
خالق اللہ ہی ہے، تو وہ تو سارے مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، پھر اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ ان کے خلاف غلط جہاد کیا تھا، ان کو آپ نے پھر کس طرح بلایا تھا؟ تو یہ ترجمہ کرنا لا الہ الا اللہ کا کہ لا قادر علی الاختراع الا اللہ او علی الخلق الا اللہ، نہیں ہے پیدا کرنے پر کوئی قادر سوائے اللہ کے، تو یہ ترجمہ اس کا نہیں ہے۔ یہاں لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے کوئی معبود برحق عبادت کے مستحق، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ تعالیٰ کے، صرف وہی ہے۔ تو خیر ربوبیت کافی نہیں، بلکہ ربوبیت یہ بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ الوہیت اور اسماء و صفات کا بھی اقرار کرنا چاہیے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو عبادت کا مستحق مانتا ہے، لیکن اللہ کے ناموں و صفات کا ایمان نہیں لے کر آتا، تو وہ بھی مومن نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ الجہمی یعبد آدما، المعطل یعبد آدما والمشبہ یعبد صنما، کہ جو معطل ہے تعطیل کرنے والا وہ عدم کی پوجا کرتا ہے، معدوم کی، اور جو مشبہ یا ممثل ہے وہ مورتی کی پوجا کرتا ہے، والعیاذ باللہ۔ چلیے جی اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، ہم ختم کرتے ہیں کلاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔